السلام علیکم ناظرین، آج ہم ادب اور آج کے دور میں اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم ادب کو مختصراً ڈیفائن کرتے ہیں۔ ناظرین، عربی زبان کا لفظ ادب، جسے ہم لٹریچر کہتے ہیں، اس کے ہم مختلف مفہوم و معنی لے سکتے ہیں۔ ادب عام طور پر شائستگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم جمالیات کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ادب آرٹ کی ایک شاخ ہے جسے ہم فن لطیف بھی کہتے ہیں۔ کارڈنل نیومن نے اس کی بڑے واسع ڈیفینیشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسانی افکار، خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے ادب کہلاتا ہے۔ اردو زبان پر مشتمل ادب اردو ادب کہلاتا ہے، جس میں شاعری اور نثر ہوتی ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نثری اصناف میں داستان، ناول، افسانہ، انشائیہ، مکتوب نگاری اور سفر نامے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح شاعری کی بھی اصناف ہیں، غزل، رباعی، نظم، مرثیہ اور مثنوی، قصیدہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو اسی طرح انگریزی ادب بھی ہوتا ہے، سندھی ادب، پنجابی، سرائکی کہہ لو، اور دنیا کے تمام ادب نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کی۔ دوستو، آج کے دور میں طالب علم پوچھتا ہے جی ہم ادب کیوں پڑھیں، اس سے پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا؟ آج کا دور تو سائنسی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری بالکل بیکار چیز ہے، اور طالب علم فیض احمد فیض اور اقبال صاحب کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دور مادی دور ہے، اور ادب کی افادیت سے طالب علم آگاہ نہیں ہے، تبھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا، نانی اماں، دادی اماں، دادا ابو، نانا ابو رات کو سوتے وقت بچوں کو سبق آموز کہانیاں سناتے تھے۔ آج کا معاشرہ مختلف ہے، بچے اپنا زیادہ تر وقت کمپیوٹر اور موبائل کے آگے گزارتے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ ادب تو زندگی کے شعور کا نام ہے۔ ڈاکٹر پیر زادہ قاسم کہتے ہیں کہ ادب زندگی کو بہتر اور پرسکون بنانے کا ذریعہ ہے۔ ادب معاشرے کی تہذیب و ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میکسم گورکی نے بھی ادب کو انسانیت کا نقاد قرار دیا۔ زندگی کے ان تجربات سے جن سے ہم کبھی بھی گزرے نہیں ہوتے، وہ بھی براہ راست ہمارے لیے تجربہ بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جمالی کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کے اوتھیلو کے ساتھ شریک ہو کر وہ ہمارا تجربہ بن جاتا ہے۔ غالب کے خطوط مولانا روم کی مثنوی اور گلستان و بوستان کے تجربے میں اپنے تجربے بن جاتے ہیں۔ ادیب زندگی میں نئے معنی و مفہوم تلاش کر کے ان کا رشتہ ماضی سے قائم کر کے مستقبل سے جوڑتا ہے۔ ادب کا حوالہ تو خود زندگی ہے، ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ آج کے معاشرے کا ادیب و شاعر کوئی فارغ انسان نہیں ہے۔ اس وقت اردو شاعری کے بڑے ناموروں میں افتخار عارف گریڈ 22 کے افسر ہیں۔ آپ جانتے ہیں پروین شاکر کسٹم کمشنر تھی۔ علامہ اقبال صاحب بھی وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ فیض احمد فیض فوج میں ڈاکٹر تھے، اور پھر 20ویں صدی کے سب سے بڑے مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک کامیاب بینکر۔ آج دنیا جس امن کی متلاشی ہے، آج معاشرہ جس نفسیاتی، سیاسی اور اخلاقی ناہمواریوں کے دور سے گزر رہا ہے، تو وہاں ادب کی اہمیت و افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جہاں انسانیت ظلم اور جبر کی آگ میں جھلستی ہے، وہاں ادیب اور شاعر قلم بولتا ہے۔ تمام ترقی یافتہ ملکوں میں نامور ادیبوں کو فوجی جرنیلوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور پھر ادیب اور شاعر کا قلم تو ہر جگہ بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر شاعری کا وجود نہ ہوتا تو شاید آج پاکستان نہ بنا ہوتا، آج ہمیں آزادی نہ ملی ہوتی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا آزادی کی جدوجہد میں کہ جب قائد نا امید ہو گئے اپنی قوم سے کہ اتنی سست قوم، اتنی کاہل قوم، تب علامہ محمد اقبال صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو جگایا،
قائد صاحب کو خط لکھا اور اس خط میں ایک شعر لکھ کے بھیجا کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ادب کو پڑھاتے وقت اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، ادب کے مضامین کو جو ہے وہ شامل کیا جائے سلیبس میں، کیونکہ دنیا میں، ساری دنیا میں تہذیب و تمدن اور ادب کا چولی دامن کے ساتھ ہے۔ اگر کسی قوم کا ادب زیادہ ترقی یافتہ ہے تو وہ قوم بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ آج یورپ کے معاشرے میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی ہوگی؟ نہیں، وہ ادب ہی کی بدولت ہوئی ہے، اور وہی ترقی سائنسی ترقی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج ہمیں بھی ادب کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی سائنسی میدان میں کسی ترقی یافتہ ملک سے پیچھے نہ رہیں۔ یہاں پہ صرف ایک بات یاد رکھ لیں کہ ادب کا مطلب صرف شاعری نہیں ہے، اور نہ صرف اس کو اردو ادب کہہ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کا جو لوگ کہتے ہیں کہ ادب صرف شاعری ہے اور عشق وغیرہ، اس کو صرف غلط وے میں سوچتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، صرف غلط سوچ ہے ان کی۔ ادب تو شعور کا نام ہے، ادب کے بغیر تو شاید دنیا کا وجود ہی نہیں۔ تو ادب سے لگاؤ رکھیں، ترقی چاہتے ہیں تو ادب کو اپنائیں، ادب سے لگاؤ رکھیں۔